فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم مل کر، یعنی میں سیمی زوار اور آپ سب جتنے بھی یہ لسنرز ہیں اس کتاب کو میرے ساتھ مل کر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سب اس وقت ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 پر پہنچ گئے ہیں کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر، اور کتاب کا نام ہے مقتل شیخ صدوق رحمہ اللہ، اور یہ معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر ایک مکمل کتاب اس کا عنوان ہے۔ ساتھ ساتھ تو ہم جیسے کہ آغاز میں نے بتایا کہ اس کی 9 فصول ہیں، ہم پہلی فصل پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے کتاب کے صفحہ 70 پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ حسین علیہ السلام کا بچپنے میں روزہ رکھنا اور ایثار کرنا۔ آئیے اس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یعنی حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ الامالی شیخ صدوق صفحہ 329 سے لے کر 332 تک ہے، تھوڑا طویل ہے، ہم آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آیہ شریفہ یوفونا بن نظر، اس کے شان نزول کے بارے میں اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں مریض ہو گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 افراد کے ہمراہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ ان دونوں افراد میں سے ایک نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے ابوالحسن علیہ السلام، کاش آپ اپنے بیٹوں کے لیے کوئی نظر کرتے کہ خداوند متعال انہیں شفا عطا کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا شکر بجا لانے کے لیے 3 دن روزے رکھوں گا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بچوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ ہم بھی 3 دن روزہ رکھیں گے۔ ان کی کنیز فضا سلام اللہ علیہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لباس عافیت پہنایا، یعنی صحت کلی عطا فرمائی، تو انہوں نے غذا نہ ہونے کے باوجود روزہ رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے ہمسائے شمعون شین میم عین واو نون شمعون نامی یہودی کے پاس گئے جو اون کاتنے کا کام کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ گوسفند کی وہ اون جو کاتنے کے لیے تیار ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو دو کہ وہ اسے جو کے 3 پیمانوں کے عوض میں کات دے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور اس نے اون دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام جو اور اون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس لائے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے قبول کیا اور اسے کاتنا شروع کر دیا۔ جب اون کا تیسرا حصہ کات لیا تو جو کا 1 پیمانہ اٹھایا اور پیس کر آٹا بنایا، ایسے گوندھا اور اس سے گھر کے ہر فرد کے لیے 1 روٹی پکائی، یعنی کہ کل 5 روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب بجا لانے کے بعد گھر تشریف لائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، 5 یعنی بشمول فضا ان کے سب ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ابھی پہلا لقمہ ہی توڑا تھا کہ دروازے پر ایک مسکین آیا۔ اس نے آواز دی، اے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو، میں مسلمان مساکین میں سے ایک مسکین ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہشتی دسترخوان پر کھانا کھلائے، مجھے اس سے کھلائیں جو آپ خود کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے
ہاتھ میں پکڑا ہوا لقمہ رکھ دیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے فاطمہ، اے صاحب یقین و شرف، اے لوگوں میں سب سے بہترین ہستی کی بیٹی، کیا آپ اس بے نوا اور عاجز کو دیکھ رہی ہیں جو دروازے پر کھڑا آہو بکا کر رہا ہے؟ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر نالو فریاد کر رہا ہے اور غمزدہ ہو کر اپنی بھوک کا ہم سے مشورہ کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنے کام کا رہین ہے، یعنی یہ کہ وہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو کوئی نیک کام انجام دیتا ہے وہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ بہشت جاوید و سرسبز میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بخیل پر اب اسے حرام کیا ہے۔ روز قیامت بخیل شخص مغموم و محزون رہے گا اور آتش جہنم اسے اپنے منہ میں لے لے گی کہ اس کے پینے کے لیے گندا ابلا ہوا پانی ہوگا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ اے میرے چچا زاد، میں نے آپ کے اوامر سنے ہیں، انہیں دل سے قبول کرتی ہوں۔ میں بخیل اور کم ظرف نہیں ہوں۔ میں نے عقل و دانائی کا شہد بچپنے میں چکھا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ کسی بھوکے کو سیر کرنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ جا ملوں اور ان کی شفاعت سے بہشت میں جاؤں۔ اور اس کے بعد دسترخوان پر جو کچھ تھا اٹھا کر مسکین کو دے دیا۔ یوں ان سب نے وہ رات بھوکے ہی گزاری۔ اگلے دن پھر جب روزہ رکھا اور سادہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا تو وہ کچھ بھی نہ چکھ سکے، تو آئندہ روز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تیسرا حصہ اون کا مزید کاتا اور پھر ایک پیمانہ جو پیس کر آٹا بنایا، اسے گوندھا اور اس سے خاندان کے افراد کی تعداد کے مطابق روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی علیہ السلام مغرب کی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے کے بعد گھر واپس آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور پانچوں افراد اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام ابھی پہلا لقمہ ہی اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک یتیم نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو۔ میں ایک یتیم مسلمان ہوں، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں، تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہشتی دسترخوان سے کھلائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا دسترخوان پر رکھا اور فرمایا کہ اے عظیم کریم ہستی کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اے اس پیغمبر اکرم کی بیٹی جو کم ظرف و کنجوس نہیں ہے، خدا نے اس یتیم کو ہمارے دروازے پر بھیجا ہے۔ جو کوئی آج مہربانی کرے گا قیامت کے دن اس پر رحم و کرم کیا جائے گا، کل کو اس کا ٹھکانہ نعمت سے مالا مال جنت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کم ظرف اور کنجوس لوگوں کے لیے حرام کیا ہے۔ جو کوئی بخل سے کام لیتا ہے اس کی مذمت ہوتی ہے اور آتش جہنم اسے اپنے منہ میں لے لے گی۔ جہنمی کے پینے کو ابلا ہوا اور دوزخیوں کے بدن کا گندا پانی ہوگا۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب میں یوں فرمایا کہ میں یہ یعنی افطاری کا سارا سامان اسے یعنی یتیم کو دیتی ہوں اور خدا کو اپنے اہل و عیال پر مقدم کرتی ہوں۔ چھوڑ دیں، میرے بچے بھوکے رات گزار لیں گے کہ میرا چھوٹا بیٹا جنگ میں قتل ہو جائے گا، اسے کربلا میں لوگ نامردی کا ثبوت دیتے ہوئے قتل کر دیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس کے قاتل اپنے اس بہت بڑے گناہ کی وجہ سے آتش جہنم اس کے قاتل کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں لے جائے گی۔ اسے ڈالی جانے والی زنجیریں دوسرے جہنمیوں کی زنجیروں سے زیادہ ہوں گی۔ اس کے بعد دسترخوان پر جو کچھ تھا اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ وہ رات بھی انہوں نے پانی کے علاوہ کچھ اور کھائے پیے بغیر گزار دی اور دن کا آغاز روزے سے کیا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کا تیسرا حصہ بھی کاتا اور بچے ہوئے باقی جو کا آٹا پیسا، اسے گوندا اور اسے اپنے دسترخوان کی تعداد کے مطابق 5 روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے تیسرے دن بھی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد گھر آئے اور ان کے سامنے دسترخوان لگایا گیا اور 5واں حصہ اور پانچوں ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام ابھی پہلا لقمہ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ مشرک اسیروں میں سے ایک اسیر گھر کے دروازے پر آیا اور کہا،
اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسیر کرتے ہیں اور باندھتے ہیں اور ہمیں غذا نہیں دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ لقمہ دسترخوان پر رکھ دیا اور فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے پسندیدہ و تعریف شدہ پیغمبر کی بیٹی، اے سید و سردار نبی کی بیٹی، صاحبزادی، بھٹکا ہوا ایک اسیر ہاں آپ علیہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا ہے۔ وہ اسیری کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہم سے بھوک کا شکوہ کر رہا ہے۔ جو کوئی آج اسے کھانا کھلائے گا، کل کو اس کا نعم البدل پائے گا۔ اس خدا کے پاس سے جو عظیم، واحد اور یکتا ہے، کاشتکار جو کچھ بوتا ہے عنقریب وہی کاٹتا ہے، لہٰذا اسے کھانا دے دیں اور اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا کہ جو کچھ تھا اس میں سے صرف ایک پیمانہ جو کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے۔ میرے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، خدا کی قسم میرے بچے بھوکے ہیں۔ اے پالنے والے، انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ کہ مبادا وہ چل بسے، اگرچہ ان کے پدر بزرگوار کے بازو مضبوط اور ہاتھ قوی ہیں اور بہت زیادہ عطا کرنے اور بخشنے والے ہیں۔ سر ڈھانپنے کے لیے میرے پاس اس ابا کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے بھی میں نے ایک پیمانہ جو کے عوض میں لیا ہے۔ اس رات بھی دسترخوان پر جو کچھ تھا اٹھا کر اسیر کو دے دیا اور خود رات بھوکے گزار دی، اور صبح کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ تھی۔ اس حدیث کے راوی یعنی جناب شعیب مزید کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام جو کہ بھوک کی وجہ سے پرندوں کی طرح لرز رہے تھے، تو ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ لے کر گئے۔ تو جس وقت رسول خدا کی نگاہیں ان پر پڑیں تو حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا ابا الحسن، آپ علیہ السلام کو ان حالات میں دیکھنا میرے لیے انتہائی دشوار ہے، آپ مجھے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے چلے۔ محمد و علی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں محراب عبادت میں اس حالت میں دیکھا کہ بھوک کی شدت سے ان کا پیٹ ان کی پشت سے کے ساتھ جا لگا تھا اور آنکھوں میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو گلے لگاتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی پناہ، کیا 3 دن سے آپ کی یہی حالت ہے؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چیز لے لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کے لیے آپ پر نازل کی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا چیز لائے ہو؟ تو جبرائیل نے سورہ حل عطا کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور یہاں پر یہ جو آیت لکھی ہے یہ ساتھ ساتھ لکھی ہے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک، اور پھر نیچے ترجمہ میں اس میں لکھا ہے کہ صرف ایک لائن لکھی ہے، یعنی پورا ہے بھی نہیں، تو لکھا ہے بنا میں خدائے رحمان و رحیم، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم اگلے موضوع کی طرف، یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ خالد بن ربیع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کسی کام کی غرض سے مکے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بادیہ نشین یعنی دیہاتی عرب کو دیکھا کہ جس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا کہ اے صاحب خانہ، یہ گھر آپ کا گھر اور مہمان آپ کا مہمان ہے۔ ہر میزبان اپنے مہمان کی کسی نہ کسی طرح میزبانی کرتا ہے، اور تو آج کی رات میری میزبانی میرے گناہوں کی بخشش قرار دے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا تھا، ایسا ہے بے خانہ، یہ گھر آپ کا گھر اور مہمان آپ کا مہمان ہے۔ ہر میزبان اپنے مہمان کی کسی نہ کسی طرح میزبانی کرتا ہے، اور تو آج کی رات میری میزبانی میرے گناہوں کی بخشش قرار دے۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا
آپ علیہ السلام اس اعرابی یعنی دیہاتی کی گفتگو سن رہے ہیں؟ تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سن رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی ذات اس سے کہیں کریم تر ہے کہ اپنے مہمان کو قبول نہ کرے۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے دوسری رات پھر اسی اعرابی کو دیکھا کہ وہی شخص رکن کعبہ کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے وہ عزیز کہ جو اپنی عزت میں عزیز ہے، عزت میں کوئی بھی تجھ سے عزیز تر نہیں ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے ایسی عزت بخش کہ کوئی بھی اس کا ادراک نہ کر سکے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تیرا دامن تھاما ہے، تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام علیہ السلام کا واسطہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تیرے علاوہ کوئی بھی نہ دے سکتا ہو، اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے جو تیرے سوا اور کوئی دور نہ کر سکتا ہو۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ سریانی زبان میں اس میں اعظم ہے کہ جو میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کروایا تھا۔ اس نے خدا سے بہشت مانگی ہے جو خدا نے اسے عطا کر دی ہے، اور جہنم سے دوری کی درخواست کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس سے دور کر دیا ہے۔ تیسری رات پھر حضرت علی علیہ السلام نے اسی شخص کو دیکھا کہ جو رکن کعبہ کو پکڑے ہوئے یوں کہہ رہا تھا کہ اے وہ ہستی کہ جو کسی جگہ میں سمائی نہیں لیکن کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اس بادیہ نشین کو 4000 درہم عطا فرما۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس سے فرمایا اے اعرابی، تم نے اپنے پروردگار سے میزبانی کا مطالبہ کیا، اس نے تیری میزبانی فرمائی، تم نے بہشت کی درخواست کی، وہ پوری ہوئی، تو نے دوزخ سے دوری کا کہا، اس نے تجھے دوزخ سے دور کیا، اس کے باوجود آج تم 4000 درہم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو بادیہ نشین نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ بادیہ نشین نے کہا کہ خدا کی قسم میری مراد تو آپ ہیں، میں اپنی احتیاج کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے اعرابی کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے 1000 درہم مہریہ، میم ہے رے یہ ہے، مہریہ کے لیے 1000 درہم قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے، اور 1000 درہم گھر خریدنے کے لیے، اور 1000 درہم زندگی بسر کرنے کے لیے چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے بادیہ نشین، تم نے صحیح اور انصاف سے مانگا ہے۔ جب میں مکے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ جاؤں گا تو وہاں پر میرے گھر آنا۔ وہ بادیہ نشین مکے میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی تلاش میں شہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گیا، اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو مجھے علی علیہ السلام کے گھر کا راستہ دکھائے۔ بچوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تک پہنچاتا ہوں، میں ان کا بیٹا حسین علیہ السلام حسین بن علی ہوں۔ بادیہ نشین نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس نے پوچھا آپ کی والدہ کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری والدہ محترمہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کے جد امجد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے جدت ماجدہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ختیجہ بنت خویلد۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو محمد حسن بن علی۔ اس نے کہا کہ سچ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی طرفین ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہی بادیہ نشین آپ کے دروازے پر آیا ہوا ہے کہ جس کی حاجت روائی کی آپ نے مکے میں ضمانت دی تھی۔ امام حسین علیہ
علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، بابا جان، دروازے پر ایک بادیہ نشین آیا ہے، اس کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام نے مکے میں اس کی ضمانت دی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا گھر میں کوئی چیز ہے جو وہ اعرابی کھا لے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے لباس زیب تن کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے اور فرمایا، ابا عبداللہ سلمان فارسی رحم اللہ کو بلا کر میرے پاس لائیں۔ حضرت سلمان فارسی آئے تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا عبداللہ سلمان فارسی، وہ باغ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کاشت کیا تھا اور اس کو بیچنے کے لیے گاہک تلاش کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی بازار میں گئے اور اس باغ کو 12,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس کی قیمت حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی اور بادیہ نشین کو بھی لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 4,000 درہم کے علاوہ 40 درہم اور بھی اسے انفاق کیے۔ یہ خبر مدینے کے فقراء و مساکین تک پہنچی تو وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ایک انصاری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور انہیں اس واقعے سے باخبر کیا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا کی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا صلہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور درہم اپنے پاؤں کے پاس ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ فقراء و مساکین ان کے ارد گرد تھے اور مٹھی بھر درہم اٹھاتے اور ہر شخص کو دیتے جاتے، یہاں تک کہ درہم ختم ہو گئے اور ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ جب علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد، کیا آپ نے وہ باغ فروخت کر دیا جو میرے بابا نے آپ کے لیے کاشت کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اسے دنیا و آخرت سے زیادہ قیمت پر فروخت کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ مجھ سے مانگتے، میں نے سارا مال انہیں بخش دیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات سے شرم آ رہی تھی کہ وہ مانگنے کی ذلت سے حقارت کا شکار ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں اور میرے بچے بھوکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بھی ہمارے مانند بھوکے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لیے ایک بھی درہم باقی نہیں بچایا۔ اتنا کہنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پکڑا اور آپ نے کہا، اے فاطمہ مجھے چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے بابا جان میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ علی علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دیں اور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ علی علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے علی علیہ السلام کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میری بیٹی، آپ نے کیوں علی علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری پیاری بیٹی، جبرائیل علیہ السلام نے میرے پروردگار کی طرف سے مجھے سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ علی علیہ السلام کو اس کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچا دوں، اور مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ علی علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میں رضائے خالق کی طلبگار ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے والد بزرگوار اور شوہر نامدار دونوں گھر سے باہر نکلے اور جدا جدا راستے کی طرف چلے گئے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے والد بزرگوار 7 سیاہ ہجری ہے جیم رے چھوٹی ہے، یہی لکھا ہے، درہم لے کر واپس آئے اور فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ، میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درہم لے لے اور جس وقت میرے چچا زاد آئے انہیں کہنا کہ وہ آپ کے لیے ان درہموں سے غذا خریدیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا، کیا میرے چچا زاد واپس تشریف لائے تھے؟ مجھے یہاں سے
سے ان کی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا جی ہاں آئے تھے اور مجھے کچھ درہم دے گئے ہیں کہ آپ ان سے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے غذا وغیرہ خرید لیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے دے دیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ 7 سیاہ ہجری درہم انہیں دیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ، سب تعریف خدا کے لائق ہے اور یہ اللہ عز و جل کی جانب سے عطا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے حسن بیٹا میرے ساتھ آئیں۔ باپ بیٹا بازار گئے، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے خدا کے واسطے قرض دے۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا کیا یہ درہم اسے دے دیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بابا جان۔ علی علیہ السلام نے وہ درہم اسے دے دیے۔ جناب حسن علیہ السلام نے پوچھا بابا جان کیا وہ تمام کے تمام درہم اسے دے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا جان، جو تھوڑا دیتا ہے وہ زیادہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام ایک شخص کے گھر گئے تاکہ اس سے کچھ قرض لیں، لیکن راستے میں انہوں نے ایک بادیہ نشین کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ اس نے جناب علی علیہ السلام سے کہا یا علی علیہ السلام یہ اونٹنی مجھ سے خرید لیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو مہلت دیتا ہوں کہ آپ بعد میں ادا کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بادیہ نشین اسے کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا 100 درہم میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ حسن علیہ السلام، حسن میری جان، اس سے اونٹنی پکڑ لیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور بادیہ نشین سے ملاقات ہوئی جس کی شکل پہلے والے بادیہ نشین سے ملتی جلتی ہی تھی، لیکن اس نے لباس اور طرح کا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا علی علیہ السلام کیا یہ اونٹنی فروخت کریں گے؟ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے چچا زاد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پہلے جہاد پر جائیں گے تو میں اس اونٹنی کو ہمراہ لے کر جہاد پر جاؤں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قبول کرو تو میں یہ تجھے مفت میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت میرے پاس موجود ہے، لہٰذا قیمت دے کر ہی خریدوں گا۔ آپ نے اسے کتنی قیمت میں خریدا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 درہم میں۔ بادیہ نشین نے کہا میں آپ سے اسے 170 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اس سے 170 درہم لے لیں اور یہ اونٹنی اسے دے دیں۔ ان میں سے 100 درہم اس بادیہ نشین کے ہیں جس سے ہم نے اونٹنی خریدی تھی، اور 70 درہم ہمارے، تاکہ اس سے ہم کچھ خرید لیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے درہم لیے اور اونٹنی بادیہ نشین کے سپرد کر دی۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا تاکہ اس بادیہ نشین کو تلاش کروں کہ جس سے اونٹنی خریدی تھی، تاکہ اس کا ادھار اتار دوں۔ میں نے راستے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک مقام پر تشریف فرما ہے کہ میں نے اس سے قبل انہیں کبھی وہاں پر نہیں دیکھا تھا، اور میں نے حضور کو وہاں پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ راستے کے وسط میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو اس قدر مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دیکھا تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے اور خوش و خرم رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوالحسن، آپ اس اعرابی کی تلاش میں ہیں کہ جس نے آپ کو اونٹنی فروخت کی ہے تاکہ اس کی قیمت اسے ادا کر دیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوالحسن، جس نے آپ کو اونٹنی فروخت کی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے آپ سے خریدی وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اونٹنی بہشت کی اونٹنیوں میں سے ہے، اور درہم دونوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ انہیں راہ خدا میں انفاق کر دیں اور تنگ دستی سے نہ ڈریں۔ حوالہ یہاں پر نوٹ کیجئے سامعین، امالی شیخ صدوق، صفحہ 553 سے لے کے 557۔ تو یوں ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اب ہم اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے چراغ ہدایت اور کشتی نجات۔
اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں تفصیلات پڑھیں، آئیے میں حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 1، صفحہ 59 اور 60، اور اسی کے ساتھ کمال الدین شیخ صدوق، صفحہ 244 سے 246 تک۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ ہیڈنگ: چراغ ہدایت اور کشتی نجات۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت امام جواد علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد بزرگوار سے، اور وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابی بن کعب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ میں حضرت کے پاس گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر آفرین ہو، اے آسمانوں اور زمین کی زینت ابی بن کعب۔ اچھا سامعین، اس سے پہلے میں نے اس کو ابی بن کعب پڑھا تھا، اور میں اکثر اس کو ابی بن کعب ہی پڑھتی ہوں، کاف عین بے، لیکن ابھی میں نے غور سے دیکھا تو الف کے اوپر پیش لگا ہوا تھا، تو میں اپنی اصلاح کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہو، لیکن میں اپنی اصلاح کر رہی ہوں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر آفرین ہو، اے آسمانوں اور زمین کی زینت۔ ابی بن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی آسمانوں اور زمین کی زینت ہو؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث برسالت کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام آسمانوں میں اس سے کہیں عظیم تر ہے جتنا اس کا زمین پر تعارف ہوگا۔ بے شک عرش خدائے عز و جل کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام چراغ ہدایت، کشتی نجات، عزت و افتخار اور نیکی و برکت کا پیشوا اور علم و دانش کا سمندر اور ذخیرہ ہیں جو آئندہ کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ خدائے عزیز عز و جل نے اس کی صلب میں ایسی پاک و پاکیزہ اور بابرکت نسل رکھی ہے جیسے عورتوں کے ارحام میں خلق ہونے، باپوں کے اسلاب میں پانی کے جاری ہونے اور لیل و نہار کے وجود میں آنے سے پہلے خلق کیا گیا ہے۔ اسے امام حسین علیہ السلام ایسی دعائیں انہیں الہام ہوئی ہیں کہ جنہیں پڑھنے والے کو اللہ عز و جل اس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا۔ روز قیامت وہ اس قاری کی شفاعت کریں گے، خدا اس کی مشکلیں حل کرے گا، اس کا غم و اندوہ دور کرے گا، اس کا قرض ادا کرے گا، اس کے کام آسان کرے گا، اس کا راستہ واضح کرے گا، اسے دشمن پر غلبہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دعائیں فرمائیں وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو کر بیٹھو تو کہو، اے معبود، میں آپ سے تیرے کلمات، تیرے عرش کے ستونوں، تیری زمین و آسمان کے ساکنین اور تیرے انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما، کہ میرے کام کی سختی نے مجھے مشکل میں گرفتار کر رکھا ہے، پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور میرے کام کی سختی و مشکل کو آسان کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد تیری مشکل کو آسان کر دے گا، تیرا سینہ کھول دے گا، اور تیرے بدن سے روح کو نکلتے وقت تجھے لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرے گا۔ ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نسل کون سی ہے جو میرے حبیب حسین علیہ السلام کی صلب مبارک میں ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاندان اور نسل کی مثال چاند کی ہے، یہ نور بخشنے والی اور روشنی عطا کرنے والی ہے، جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ منزل کمال کو پالے گا، اور جو اس سے دوری اختیار کرے گا وہ گمراہ اور سرگرداں ہوگا۔
ابی بن کعب نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی دعا کون سی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نام علی علیہ السلام ہے، اور ان کی دعا یوں ہے کہ اے پائیدار، اے ہمیشہ رہنے والے، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، اے غم کو زائل کرنے والے، اے دکھ درد کو دور کرنے والے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے والے، اور اے وعدے کے سچے اور پکے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو یوں پکارے گا تو وہ اسے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا اور جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے پیج 93 پہ اجازت چاہتے ہیں۔ حوالہ میں نے آغاز میں بتا دیا تھا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق بیان سے۔ یہ تفصیلات بہت یعنی مستند ہیں، پوری کتاب مستند ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔